آئیڈیاز گروپ دل ہے کہاں کی جانب سے ایک اور ادنا سی کاوش امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ باپ بھی ہے ایک جہاں، اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو باپ بھی جنت کا دروازہ ہے اور بہترین دروازہ ہے۔ اب آپ کی مرضی، چاہے نافرمانی اور دل دکھا کر اس دروازے کو ضائع کر دو یا فرما برداری اور خدمت سے اسے اپنے لیے محفوظ کر لو۔ باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے اسے اپنے سے کبھی دور مت رکھیں۔ باپ کے سائے سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ میرے قدم کیسے ڈگمگا سکتے ہیں؟ مجھے تو چلنا میرے بابا نے سکھایا ہے۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہوتا ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ باپ ایک مقدس محافظ بھی ہے جو سارے خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہے۔ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ ہے اور یہ ذمہ داری کو باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا، جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا، باپ سے امیر انسان دیکھا نہیں میں نے۔ باپ کی دولت نہیں، ہاں باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، جو مانگوں دے دیا کر اے زندگی، کبھی تو میرے باپ جیسی بن کے دکھا۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تب ہی پتہ چلتا ہے۔ لڑکیاں اپنے باپ سے زیادہ پیار اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو کبھی انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ زندگی اور حالات جب تھکا دیتے ہیں تو اس لمحے ابو کی یہ بات ہمیشہ ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میرا بیٹا تو بہت بہادر ہے۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا
اپنا ہی ایک روب ہے۔ بابا بابا آپ نے دیکھا، اب میں درد چھپانا سیکھ گیا، اب میں مسکرانا سیکھ گیا۔ اپنے باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو، والد کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولنا ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ جتنا بھی بڑا ہو جائے، ہاں باپ جتنا بھی بڑا ہو جائے، گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتا ہے۔ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس میں بیلنس ہو نہ ہو پھر بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ باپ ایک درخت کی مانند ہے جو خود تو جلتا ہے پر دوسروں کو سایہ دیتا ہے۔ باپ کا سخت انداز ماں کے نرم مزاج کو بیلنس کرتا ہے، جس سے گھر کا ماحول معتدل اور متوازن رہتا ہے۔ باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے، ہاں باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو آپ کو خود سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ باپ اللہ کی صفت ربوبیت کا مظہر ہے اور اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے۔ ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی جو اپنے باپ سے ہم کلام رہتا ہے، ہاں جو اپنے باپ سے ہم کلام رہتا ہے۔ یوں وہ بوڑھا پھر جوان رہتا ہے۔ ایک عمر اپنے بیٹوں کو انگلی تھمائی پھر، ہاں ایک عمر اپنے بیٹوں کو انگلی تھمائی پھر۔ بوڑھے نے ایک دکان سے لاٹھی خرید لی، اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ کبھی باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گرے ورنہ رب تم کو جنت سے گرا دے گا۔ والد کے چہرے پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے۔ اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے۔ جو ممتا روٹھ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ باپ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ لکھتے لکھتے قلم ہی سوکھ گیا، میرے باپ کی تعریفوں کا بھی جواب نہیں۔ ایک مدت سے پکارا نہیں ابو کہہ کر، ایک مدت سے پکارا نہیں ابو کہہ کر، ایک مدت سے ہوا یہ لفظ رخصت گھر سے۔ یا اللہ جن جن کے بابا اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ماں ہو یا باپ دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہمیں دونوں کا خیال اور
خوب خدمت کرنی چاہیے۔ لہٰذا قدر کیجئے، ہاں قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی ہیں۔ قدر کیجئے اپنے والدین کی۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ بابا ہے، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کی۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ خدا را اپنے والدین کی فکر کرے۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ کبھی وقت ملے تو، ہاں کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا۔ نہ جانے پھر لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ ہاں بھول جاتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہو، تب بھی اس ایک آنسو کے قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرے۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کریں۔ جس دن وہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ساری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔